بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی جملہ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور دیگر عناصر کے ساتھ ترکیب بدن میں شامل ہے، مگر جملہ ارکان سے اس میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ صرف یہی ایک عنصر ہے جو کھائی جانے والی یا پی جانے والی چیزوں میں داخل ہے، یعنی جس طرح دوسرے مأکول و مشروب منہ کی راہ داخل ہو کر معدہ میں پہنچتے ہیں، اسی طرح پانی بھی منہ کی راہ داخل ہو کر معدہ تک پہنچتا ہے۔ پانی تغذیہ بدن میں صرف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غذا بخش وہی چیز ہو سکتی ہے جس سے خون بن جانے کی صلاحیت اور قدرت ہوتی ہے، اس سے بھی دور عضو انسان بننے کی صلاحیت اور قدرت ہو۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانی مختلف قسم کے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ پانی کے جوہر میں اختلاف ہوتا ہے، بلکہ یہ اختلاف اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں مل جاتی ہیں، اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ مختلف اسباب سے اس میں دوسری کیفیتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہترین پانی چشموں کا ہوا کرتا ہے، لیکن ہر چشمہ کا نہیں، بلکہ ان چشموں کا جن کی مٹی خالص ہو، یعنی جس کی مٹی میں کسی غیر طبعی حالت اور کیفیت کا غلبہ نہ ہو، مثلا اس میں شہروں کی گندگی وغیرہ نہ ہو۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پانی مٹی پر بہتا ہے وہ اس پانی سے بہتر ہے جو پتھروں پر بہتا ہے، کیونکہ مٹی کی وجہ سے پانی پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور بری آمیزش اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ بہترین پانی کی علامت کہ وہ شیریں ہوگا۔ دوسرا، جب شراب کے ساتھ پانی کی حدت توڑنے کے لیے وہ ملایا جائے تو شراب اس کی زیادہ مقدار برداشت نہ کر سکے، بلکہ تھوڑے ہی پانی سے شراب کی حدت ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، وہ پانی وزن میں ہلکا ہوگا۔ نمبر 4، چونکہ ایسا پانی متخلل ہوتا ہے اس لیے جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور جلد گرم بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، موسم سرما میں ٹھنڈا اور موسم گرما میں گرم ہوگا۔ نمبر 6، اس میں کسی قسم کا مزہ اور کسی قسم کی بو نہ ہوگی۔ نمبر 7، شراسیب سے جلد ہی اتر جائے گا، یعنی وہ معدہ میں دیر تک بوجھ ڈالے نہ رہے گا۔ شراسیب پسلیوں کے سروں کو کہتے ہیں جو پیٹ میں محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر 8، جو چیز اس میں گلائی اور پکائی جائے وہ جلد گل کر پک جائے گی۔ پانی کو ابالنا۔ پکا ہوا پانی، جیسا کہ علماء نے بتایا ہے، نفخ کم پیدا کرتا ہے اور ہضم ہو کر جلد نیچے اتر جاتا ہے اور اپنے مخصوص راستوں میں سے گزر جاتا ہے۔ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی بہترین پانیوں میں سے ہے، خصوصاً جو کہ موسم گرما کی بارش کا ہو اور گرجتے ہوئے بادل سے برسا ہو، لیکن جن بادلوں کے ساتھ آندھی کی سی تیز ہوائیں چل رہی ہوں ان کے بہارات میں بھی مقدر ہوتے ہیں جن سے بادل بنتے ہیں، اور وہ بادل بھی مقدر ہوتے ہیں جس سے پانی ٹپک ٹپک کا برستا ہے۔ ایسے بادلوں کا پانی خالص نہیں ہوتا۔ اگر ضرورتاً اور مجبوراً بارش کا پانی پینا پڑے جس میں متفن ہونے کی قابلیت ہے اور اس کے بعد ترشیاں کھا لی جائیں تو اس کی مضرت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کنویں اور کاریز کے پانی چشموں کے پانی کے مقابلہ میں خراب ہوتے ہیں کیونکہ یہ بند ہوتے ہیں اور دھوپ اور ہوا کے لیے کھلے نہیں ہوتے۔ اولے اور برف کا پانی۔ اولے اور برف کا پانی غلیظ ہوتا ہے۔ کاہو اور غیر متحرک پانی اور خاص کر رکا ہوا پانی جو اجامی یعنی نیستانی ہو وہ ردی اور بھاری ہوتا ہے۔ ایسا پانی موسم سرما میں اگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ برف کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا کرتا ہے اور بلغم پیدا کرتا ہے، اور موسم گرما میں اگر گرم ہوتا ہے تو سورج اور عفونت کی وجہ سے گرم ہوا کرتا ہے جس سے صفرا پیدا ہوتا ہے۔ شیخ نے کہا ہے کہ جو پانی درختوں اور نباتات کے درمیان ہوتا ہے، خواہ یہ پانی یہیں سے نکلا ہو یا بارش سے جمع ہوا ہو یا کسی زمانہ میں چشمہ پھوٹا ہو،
اور پھر وہ بند ہو گیا ہو، ایسا پانی کثیف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجزائے اردیہ مل جاتے ہیں اور اس سے لطیف اجزاء اڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کے پینے والوں میں اورام اور امراض طحال لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان کے مراق یعنی جلد شکم رقیق ہو جاتے ہیں اور ان کے اغشاء میں صلابت یعنی سختی آ جاتی ہے، اور ان کے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں، ان کے مونڈے اور ان کی گردنیں لاغر ہو جاتی ہیں، ان میں بھوک اور پیاس بڑھ جاتی ہے، ان کے شکم بند ہو جاتے ہیں، قبض رہتی ہے، انہیں قے کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ گاہے یہ استسقائے ذکی میں اسی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ماہیت کسی وجہ سے ان کے جسم کے اندر رک جاتی ہے۔ گاہے یہ ذات الریا، ذلق الما اور تلی کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں پتلی ہو جاتی ہیں، ان کے جگر کمزور ہو جاتے ہیں، مرض طحال کی وجہ سے ان کی خوراک کم ہو جاتی ہے، ان میں جنون، بواسیر، دوالی جیسے مرض جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اورام رحو اور ذات الریا ہو جاتا ہے، الخصوص عورتوں میں ہو جایا کرتا ہے، اور ان عورتوں میں استقرار حمل اور ولادت حمل دونوں میں دشواری ہوتی ہے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ متورم ہوتے ہیں۔ ان عورتوں میں رجا یعنی حمل کاذب کا مرض بکثرت ہوتا ہے، ان کے بچوں میں مرد اورا اور بڑوں میں دوالی اور کروع ساق یعنی پنڈلی کے زخم بکثرت ہوتے ہیں، ان کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے، ان لوگوں میں غذا کی خواہش بڑھ جاتی ہے، ان میں اسہال مشکل سے آتے ہیں، اور اگر اتفاقاً اسہال آتے ہیں تو اغشاء کی تکلیف اور اذیت اور زخموں کے ساتھ آتے ہیں، یعنی اگر دست آتے ہیں تو اغشاء مثلا امعاء میں تکلیف ہوتی ہے اور ان میں زخم بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں ہمائے ربا کی اور ان کے بوڑھوں میں تپ مورکا کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اجابتیں خشک اور ان کے شکم بند ہوتے ہیں اور ان میں قبض رہا کرتی ہے۔ رکا ہوا پانی کیسا ہی کیوں نہ ہو معدہ کے لیے موافق نہیں ہوتا۔ رکے ہوئے پانی میں پینے سے اکثر قبض ہوتی ہے اور اندر جا کر معدہ میں پہنچ کر جلد گرم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بخار والوں اور ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں جن میں صفرا کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس پانی میں کسی معدنی جوہر وغیرہ کا اثر ہو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جس پانی میں لوہے کا اثر ہوتا ہے اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ یہ اعشاء کو قوی کرتا ہے، سنگرینی کو روکتا ہے اور ہر قسم کی خواہش شہوانیہ مثلا شہوت غذا اور شہوت جماع کو برانگیختہ کرتا ہے، کیونکہ لوہا مقوی بدن، مقوی خون اور مقوی معدہ ہے، جس سے عام جسمانی سے درست ہو جاتی ہے۔ اولے اور برف، اولے جمعی صورتوں میں جب پاک ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بری قوت ملی ہوئی نہیں ہوتی تو خواہ انہیں حل کر کے پانی پلا لیا جائے یا برونی طور پر ان سے پانی ٹھنڈا کیا جائے یا پانی میں ڈال لیا جائے، ہر صورت میں یہ بہتر ہے، لیکن یہ پانی دوسرے پانیوں سے کثیف ہے اور اس سے مرد وجع العصب عصبی درد کے مریض کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب ایسا پانی پکا لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ برف سے گاہے پیاس بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر معمولی مقدار یعنی معتدل مقدار میں پیا جائے تو یہ تندرستوں کے لیے دوسرے پانیوں سے بہتر ہے، اگرچہ گاہے اس سے اعصاب میں ضرر پہنچتا ہے اور اورام اعشاء کے مریض میں ضرر پاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی بھوک کو بیدار کرتا ہے اور معدے کو قوی کرتا ہے۔ گرم پانی ہاضمہ کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ پانی جس میں لوہے کا اثر ہو یعنی جس میں لوہے کے اجزاء موجود ہوں، خواہ وہ پانی لوہے کی کان سے حاصل کیا گیا ہو یا اس میں لوہا بجایا گیا ہو، تلی کو لاغر کر دیتا ہے، عدم اتحال یا بڑی ہوئی تلی کو چھوٹا کر دیتا ہے اور قوت باء کی امداد کرتا ہے، کیونکہ لوہا مقوی بدن اور مقوی خون ہے جس سے طبیعت قوی ہو جاتی ہے اور بالعرض باء بھی بڑھاتا ہے۔ مائع نحاسی یعنی تانبا کا پانی لوہے کے پانی کے اصول پر فساد مزاج استسقاء کے لیے بہتر ہے۔ تانبا بھی مقوی بدن ہے، اس لیے اس سے جگر کی اصلاح ہو جاتی ہے اور مرد استسقاء میں مفید ثابت ہوتا ہے۔